عجیب سکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے سکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب سکول سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں۔ میں ایک پرائیویٹ سکول ٹیچر ہوں اور کافی سکول میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ سکول میرے لیے نیا تھا، پرانے سکول کو الوداع کہہ کر یہ سکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی یہ سکول کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن میں نے کسی کو کوئی محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اس سکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ سکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں بلکہ ہے۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ سکول ایک خوبصورت سکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا۔ جہاں پر اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں فل ایئر کنڈیشنڈ تھا، اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھری تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے تھے، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو سکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے سکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جانے۔ اس نے ہاں کر دی اور سکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے پاس تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو سکول میں اے سی چلا کر دیں تو ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے اس کو کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران سکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ سکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے۔ یہ کہہ کر ہم واپس گھر آ گئے۔ تو صبح سکول آئے تو کیا دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے کے کونے میں ڈر سے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ سکول سے گئے تو میں نے سونے کے لیے سوچا کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو سکول کا باہر والا گیٹ کھڑکھڑایا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی جانب گیا اور دیکھا کہ یہ کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے۔ پھر میں ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں، نہ ہی سکول کے اور کمرے کی۔ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس سکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی تھی کرنل جنرل انویٹر ڈسکور، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں پڑا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب
بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح اور کب میں اس سکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس سکول میں رات اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے مجھے اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔